رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے پہلے تنگی و سختی اور بعد میں خوشحالی و راحت. اسی عنوان کے متعلق میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. انسان کی زندگی میں بڑے بڑے موڑ آتے ہیں. ہر وقت حالات یکساں نہیں ہوتے. مختلف الانواع حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی کا نام ہے زندگی. کوئی کتنا ہی بڑا مالدار اور رئیس کیوں نہ ہو، اس کی زندگی بھی ہر وقت ایک ہی ڈگر پر نہیں رہتی. رنج و غم، خوشی و مسرت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوتی ہے. نہ تو ہر وقت خوشی ہوتی اور نہ ہر وقت غمی. ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے تنگی پہلے اور خوشحالی بعد میں. اور جو خوشحالی پہلے چاہتا ہے تو تنگی بعد میں آئے گی. جو چاہے فیصلہ کر لے. اس لیے جب بچے محنت کرتے ہیں تو پہلے ان کو کتنی مشقت ہوتی ہے. ہر وقت پڑھ رہے ہیں، نہ گھوم سکتے نہ ٹہل سکتے تو وہ ترقی کر جاتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتے بلکہ یار بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیر و تفریح شروع کر دیتے ہیں، اس وقت تو مزہ آتا ہے کہ کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. کہ استاد کو بیوقوف بنا دیا، گھر والوں کو چکر میں ڈال دیا، لیکن بس 5-6 سال بعد پھر اس کے بعد پوری زندگی پریشان. یعنی ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد یسر ہے. حاضرات، رشتہ داروں کا ہم خیال رکھیں مگر اللہ کے لیے. معاملہ ہر جگہ نیت کا ہے. نیت نہ پھسلے. نیت ایک عجیب چیز ہے، یہ پائے کی طرح پھسلتی ہے. اس کو اگر آپ نے تھرمامیٹر میں رکھ دیا تو پارا ایسا رک جائے گا اور پھر بتا دے گا کہ کتنا بخار ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو باہر نکال دیا تو پھر لینا مشکل ہے. آپ خود غور کر لیجئے کہ آدمی کتنا بدلتا رہتا ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے. دل بدلتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے تو اس کے نتیجے میں نیت بھی بھاگتی ہے. تو ظاہر ہے جب نیت آپ کی بھاگتی رہے گی تو کام کیسے ہوگا. نیت پختہ ہونی چاہیے. جو طے کر لیا سو کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے. ظاہر ہے اس کا کام کہیں رکنے والا نہیں. اس کی ترقی پر پابندی لگانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو اقبال مندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، ساری دنیا کا محبوب بنے گا. وہ محبت اصلی ہوگی. لیکن جو یہ شہرت والی محبت ہوتی ہے یہ اصلی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی شہرت ایک دم سے لگتی ہے، وہ غائب بھی جلدی ہوتے ہیں. لیکن جس کی شہرت دھیرے دھیرے بڑھتی ہے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اس راستے پہ ہمیں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. اگر اپنے آپ کو راستے پہ لگائیں گے تو ترقی کرتے چلے جائیں گے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. میری پیاری ماں اور بہنوں، انسان کو کبھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے. ہر وقت آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے. اور جو مسائل و مشکلات زندگی میں درپیش ہوں اس کا مقابلہ کرے. شیطان کے بہکاوے اور دھوکے میں نہ پڑے. ایک غیر مسلم جس کا مطمح نظر صرف دنیا کمانا اور دنیا حاصل کرنا ہے، اپنے بچے کو ڈاکٹری کی تعلیم دلانا، ابتدا سے ہی بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ بیٹے تجھے ایک بڑا ڈاکٹر بننا ہے. اس لیے خود بھی محنت کرتا ہے اور بیٹے سے بھی خوب محنت کراتا ہے. ہمت نہیں ہارتا. نتیجہ آگے چل کر بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، باپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مدرسے میں گھر والوں نے داخل کر دیا، یہاں آ کر پڑھ گئے، وقت گزار رہے ہیں، مستقبل کے لیے کوئی سوچ نہیں کہ ہم کو کیا بننا ہے اور کس طرح محنت کرنی ہے. اقبال مرحوم نے کتنی اچھی بات کہی ہے. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج دنیا میں سب سے سست اور کاہل ہم ہی ہیں. اس لیے ہر میدان میں پیچھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بلا محنت کوئی چیز حاصل کر لے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے محنت کریں تاکہ ترقی ہمارے قدم چومے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا ماضی کا مقام ادا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.